معزز سامعین اکرام، آج جمعۃ المبارک ہے اور محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے۔ محرم کے مہینے کے اندر اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ، جس کو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رونما ہوا۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اور اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے؟ محرم الحرام کے اندر واعظ اس کو اپنے الفاظ میں اور اپنے انداز سے بیان کرتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریاست کی بنیاد رکھی، ریاست اسلامیہ کی بنیاد مدینہ منورہ کے اندر رکھی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو اپنا دارالخلافہ مکہ مکرمہ کو نہیں بلکہ مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی طرف سے یہ مشورہ آیا کہ اللہ کے رسول، اب تو ہمارا آبائی علاقہ فتح ہو چکا ہے، ہمارے کنٹرول میں آ چکا ہے، تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھایا، بتایا کہ انبیاء اکرام جب ایک دفعہ ہجرت کر جاتے ہیں تو وہ اس ہجرت والی جگہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور چونکہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گیا ہوں، اس لیے اب میں مدینہ منورہ کے اندر ہی رہوں گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو ہی اپنا دارالخلافہ بنایا۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو اپنا دارالخلافہ قائم رکھا۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو اپنا دارالخلافہ قائم رکھا، اور جب خلیفہ راشد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ کو بنا لیا۔ اب کیوں بنا لیا؟ جب انہوں نے بنایا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی تعداد کثرت سے موجود تھی۔ جب وہاں سے کوئی یہ آواز نہیں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دارالخلافہ کیوں تبدیل کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال اٹھانے والے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ کیوں چلے گئے؟ بہرحال اللہ رب العالمین کو یہی منظور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنائیں گے، اور ان کے فیصلے کی تائید تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے ہی آ چکی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین